قرآن 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 کی روشنی قرآن کی روشنی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدرسہ کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے. 3 طرح کے اشخاص وہ ہوں گے جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ان میں پہلا وہ شخص فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے. یہ 3 وہ خوش نصیب ہیں جنہیں بروز محشر اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور بھی احادیث طیبہ اس بارے میں کہ جن میں ایسی باتوں کا ذکر ہوا ہے، ایسے نیک اعمال کا ذکر ہوا ہے کہ ان کی بدولت اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ انہیں عطا فرمائے گا. اور اس روایت میں ان 3 کا ذکر ہوا ہے. اللہ ہم سب کو امتیوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا بھی بنائے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والا بھی بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنے والا بھی ہم سب کو بنائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مدرسہ کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص ایک آیت مبارکہ اور اس کا کچھ پس منظر، اس کا کچھ ایسا واقعہ پس منظر میں ہوتا ہے. بعض اوقات کسی واقعے پر وہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا، بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے سوالات کیے تو اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا. بعض اوقات کفار کی طرف سے کوئی اگر اعتراض آتا تھا تو اللہ رب العالمین اس کا جواب ارشاد فرماتا. اور یہ بھی مختلف انداز سے ان چیزوں کو اسباب نزول میں شمار کیا گیا ہے، اور جس کا کوئی پس منظر ہوتا ہے یا وہ واقعہ یا وہ سوال یا وہ اعتراض، اس کو سبب نزول بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کو شان نزول سے تعبیر کرتے ہیں. آج کی جس آیت مبارکہ سے ہم آج کے اپنے اس درس کا آغاز کریں گے، سورۃ البقرہ پارہ 2 آیت نمبر 207. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. ترجمہ: اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے. اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے. واللہ رؤوف بالعباد. یہ رب کی شان کریمی ہے، یہ رب کی شان رحیمی ہے. وہ مہربان رب ہے، اس کی یہ مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر بڑی مہربانیاں فرماتا ہے. اس آیت مبارکہ میں بیسک جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اپنی جان ہی بیچ دیتا ہے، اپنی جان ہی بیچ دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر پھر بڑے اپنے انعامات کھولتا ہے. اور وہ انعامات یہ ہیں کہ رب کی رضا ہی اسے مل جائے. جس کو رب کی رضا مل جائے تو گویا دنیا و ما فیہا اور آخرت کے بھی سارے اس نے انعامات سمیٹ لیے کہ جس بندے سے اللہ ہی راضی ہو گیا. اور جب اللہ راضی ہوتا ہے
تو اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرماتا ہے، جنت کی عظیم نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ آیت مبارکہ بیسک کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے شان نزول مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بستر پر انہوں نے آرام کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگائی ہوئی ڈیوٹی اور ذمہ داری جو آپ نے لگائی کہ اے علی آپ مکے میں رہو اور یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا کر پھر آپ مدینے میں ہجرت کر کے آ جانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ مکے میں رہے، اور اس وقت مکے میں رہنا یا بطور خاص بستر رسول پر، بیت رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر رہنا، آپ کے بستر پر رہنا، یہ کیا ہے کہ اپنی جان کی ایک وہ عظیم قربانی تھی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دی، کہ اس وقت جان کو خطرہ تھا، کیونکہ کفار مکہ، اس وقت کے قریش مکہ، اس وقت کے سردار جو مکے کے تھے، وہ سب کیا چاہتے تھے؟ ان کا ایک ہی عزم تھا جو انہوں نے پلاننگ بنا رکھی تھی کہ مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ شہید کر دینا ہے، اور کہتے ہیں یا قید کر لیں یا ان کو شہید ہم کر لیں گے، یہ تبھی ہم یہ راستہ روک پائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینے جائیے۔ تو جب آپ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے تو اس وقت آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں بھی تھیں۔ اب جب امانتیں تھیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ امین، لوگوں کی امانتیں آپ نے ان تک پہنچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا وکیل بنایا کہ آپ یہاں ٹھہریے، ہم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور آپ امانتیں دے کر پھر آپ آ جائیے گا۔ تو یہ دشمن جس بستر کو، جس گھر کی طرف گویا کہ اپنی تلواریں اور نیزے لے کر کھڑے ہوئے، علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ قربانی ہے کہ آپ اس بستر پر آپ جا کر تشریف فرما ہوئے ہیں، اور وہ دشمن یہ سمجھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام آپ وہاں سے جب تشریف لے کر گئے ہیں تو آپ ان کے قریب سے ہی گزرے ہیں، اور وہ تفصیلی واقعہ بھی بیان کیا گیا جو آپ نے ان کی طرف مٹی پھینکی، اور اس کے بعد وہ گویا کہ اندھے ہو گئے، ان کو کچھ نظر ہی نہ آیا۔ نبی کریم علیہ السلام ان کے بیچ سے، اس حصار سے ہی گزر کر آپ چلے گئے، اور وہ تکتے ہی رہ گئے، دیکھتے ہی رہ گئے۔ جب سے وہ بستر سے اٹھے ہیں تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بستر سے اٹھے ہیں۔ ایک آیت کا شان نزول یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بیان کیا گیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ وہ جو اپنی جان کو بیچ دے، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور ان کا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے اس طور پر کہ محبوب کی رضا وہ اللہ کی ہی رضا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے گویا کہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اور جو رسول اللہ کا پیارا بن جائے وہ گویا کہ اللہ کا بھی پیارا بن جاتا ہے، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مل گئی اس کو گویا کہ اللہ کی رضا مل گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک یہ شان نزول اس آیت کا بیان کیا گیا، اور بس اوقات ایک آیت کے کئی شان نزول ہوتے ہیں۔ اس آیت کا ایک اور بھی شان نزول وہ بیان کیا گیا، اس کے بارے میں تفاسیر میں ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت صہیب رومی اور حضرت عمار بن یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہم، اور پھر ساتھ ساتھ ان کے والد حضرت یاسر اور حضرت بلال، حضرت خباب، یہ فرمایا گیا کہ یہ ان کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ معاملہ یہ ہوا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی
تو صحابہ کرام علیہ مردوان بھی ہجرت کرنے لگے۔ یہ اصحاب جن میں حضرت صہیب رومی، عمار بن یاسر اور ان کی والدہ سمیہ اور ان کے والد یاسر، حضرت بلال، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ کرام علیہ مردوان یہ بھی ہجرت کے لیے نکلے۔ تو کفار نے ان کا وہ تعقب کیا۔ اب جب تعقب کیا تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ وہ تو آگے نکل گئے اور وہ یوں مدینہ طیبہ میں بھی پہنچ گئے۔ حضرت یاسر کو کفار نے شہید کر دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، ان کی دردناک شہادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ کے حکم پر ہجرت کر کے جا رہی تھیں اور راستے میں ان کو شہید کیا گیا۔ بلکہ ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ پہلی خاتون تھیں جو اسلام کے نام پر اس طرح جن کو شہید کیا گیا۔ اللہ کریم ان کے مزار پر اپنی کروڑہاں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ یہ وہ تھے کہ جن کی عمر 100 سال ہو چکی تھی۔ 100 سال کے ایک آدمی بوڑھا ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، لیکن یہ جب کفار نے محاصرہ کیا تو یہ کھڑے ہو گئے، کہا تیر اندازی تو تم میری جانتے ہی ہو کہ میں کیسے تیر چلاتا ہوں، اور جب اگر میں نے یہ تیر اندازی کی تو کوئی نشانہ خطا نہیں ہوگا، ایک ایک کے سینے پہ لگے گا، یاد رکھنا، اور پھر جب یہ تیر ختم ہوں گے تو پھر میں ہاتھوں کے ساتھ اور پھر سامنے، یعنی پھر میرے ساتھ جو بھی چاہے مقابلہ کر لے۔ سن لو، میں ایمان لا چکا ہوں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان چکا ہوں، ان کی ذات کو مانتا ہوں، ان پر ایمان لاتا ہوں، یہ ایمان تم مجھ سے واپسی نہیں چھین سکتے، اور تم یہ مطالبہ کرو کہ میں واپسی چلا جاؤں مکے کے اندر، میں نہیں جاؤں گا، بھلے مجھے اس کے لیے اپنی جان کی قربانی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ ہاں، میں تمہارے سامنے یہ چیز رکھتا ہوں، مکے میں میرا کوئی مال ہے، ایک جگہ مدفون ہے، پہلے کے لوگ حفاظت کے لیے زمین کے اندر اپنے مال کو دفن کر دیتے تھے، عام نارمل زمین میں، اور وہ ان کو ہی پتہ ہوتا کہ کون سی زمین ہے اور کس جگہ پہ ہم نے دفن کیا۔ تو خزانہ محفوظ کرنے کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ مال ہے میرے پاس اور وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، باقی میں نے پیچھے نہیں ہٹنا، میں نے جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی ہجرت کر کے۔ تم چاہو تو یہ راستہ اختیار کر لو، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر آ جاؤ، پھر سیدھے ہو جاتے ہیں، تیر اندازی اور یہ سب معاملات۔ 100 سال کی عمر ہے، لیکن ان کی جرت اور بہادری، اور پھر اللہ کے نام پر اپنی جان کی قربانی، اس طور پر کہ ارد گرد کفار کا محاصرہ ہو گیا، تو انہوں نے جب اپنا یہ کلام کیا تو کفار پھر پیچھے ہو گئے، کہا نہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ اور ایک اس آیت مبارکہ کا یہ شان نزول بھی بیان کیا گیا کہ یہ بھی وہ تھے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور وہ جس نے اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو ہی بیچ دیا جس نے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ اب جب یہ انہوں نے قبول کر لیا، اور انہوں نے وہاں ایک یہ بھی جملہ کہا کہ میں اپنا مال سب کچھ جو ہے نا اس کے بدلے میں دین خرید لیتا ہوں، ترجیح دین کو۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا، تم نے جہاں فروشی بڑی نفع بخش تجارت کی ہے، یہ تجارت بڑی فائدے والی ہے جو تم نے کی ہے، کہ اپنی جان کو گویا کہ بیچ دینا، اپنے مال کو دے دینا اور کہنا میں دین کو ترجیح دیتا ہوں اور دین حاصل کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ قرآن پاک کے ایسے وہ واقعات جو پس منظر میں ایسے ہوئے جن پر ان آیات کا نزول ہوا، صحابہ کرام علیہ مردوان کی قربانیاں آپ دیکھیے، کس انداز سے دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔
آج ہمیں دین، ہم نے تو آنکھ ہی اس گھر میں کھولی ہے جس گھر کے اندر ہمیں کلمہ پڑھ کر لوریاں دی جا رہی ہوں، ہمیں جس گھر کے اندر ہماری مائیں درود پڑھتی ہوئیں بچوں کو دودھ پلاتی ہوں، وہ اس گھر میں ہم نے آنکھ کھولی ہے جس گھر کے اندر درود و سلام ہے، ذکر و درود ہے، قرآن کی تلاوتیں ہیں، ایمان ہمیں، یعنی اس کے لیے ہم نے وہ قربانیاں نہیں دی ہیں۔ یہ کتنی عظیم نعمت ہے ایمان کی۔ آج بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے، انسان 2 سکے کے لیے، 2 ٹکوں کے لیے، یا بیرون ملک کے ویزوں کے لیے، یا اپنی کچھ کمائی کے لیے، یا مالی طور پر اضافے کے لیے معاذ اللہ اپنے دین پر سودا کر لیتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ دین یہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے جس کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اتنی عظیم قربانیاں دی ہوں، عظیم قربانیاں جن کے لیے دی ہوں۔ آج میں اور آپ اس دین کے لیے کیا کریں؟ ہم اگر اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے بھی اس حوالے سے تیار نہیں، 100% دین متین کے احکامات ہمارے دل و دماغ کے اندر ایسے رچ بس جائیں کہ ہم اپنی زندگیاں ہی دین کے تابع کر لیں، تو یہ نفع مند عمل ہے۔ اور اگر ہم دین کے اندر اس طرح داخلی نہ ہو، کلمہ پڑھ لیں، اور کلمہ پڑھا ہوا الحمدللہ مسلمان ہے، پیدا مسلمان گھرانے میں ہوئے، لیکن اسلام کا صرف یہی تو تقاضا نہیں ہے کہ بس پیدا بچہ ہو تو اذان دے دو، مر جائیں تو جنازہ پڑھا دو۔ یہ تو ہے ابتدائی کام ہے کہ پیدا ہوا تو اب اذان دیے، فوت ہو گیا تو جنازہ پڑھانا ہے، شریعت کے مطابق اس کی تدفین کرنی، لیکن زندگی کا لمبا پیریڈ وہ کس طرح گزرا، وہ کس طرح گزرا۔ صحابہ کرام کی ان قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ مدشن کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کا ایک شان نزول جو ہے وہ غزوہ رجی کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ جس میں کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے علاقے کے لوگ کچھ مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کو کوئی سکھانے کے لیے، دین کے معاملات بتانے کے لیے آپ کچھ افراد کو بھیجیے۔ تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افراد کو بھیجا، لیکن وہ جب ان کو لے کے گئے تو راستے میں انہوں نے بدعہدی کی، اور انہی کو معاذ اللہ ایک مقابلے کی حیثیت اختیار کر گیا یہ معاملہ، اور اس میں کچھ کو انہوں نے شہید کر دیا، اور انہی میں سے کچھ کو لے کر مکے میں گئے اور ان کو بیچ بھی دیا۔ ان میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بھی شہادت بڑی دردناک شہادت تھی۔ کفار نے آپ کو لیا اور پہلے تو قید میں رکھا، تکالیف میں رکھا، پھر آپ کو سولی پہ چڑھایا گیا، پھانسی دی گئی۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد ان کو سولی پہ چڑھانا تھا، اور کفار نے ایسا ہی کیا، اور انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، اور یہ ایک دل میں تمنا تھی، ایک خواہش تھی کہ میری یہ کیفیت، میرا یہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، اور ان کے لیے گویا کہ یہ جان کی قربانی دے رہے ہیں۔ جب ان کو پھانسی دے دی گئی تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بارے میں اللہ نے اطلاع دی، تو اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ پھانسی پر ہیں، سولی پر ان کو چڑھایا ہوا ہے، ان کے جسم مبارک کو جو ہے وہ نیچے نہیں اتارا ہوا تھا، بس سولی پہ چڑھایا گیا، نیزے بھی مارے گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جا کر جو ان کے جسم کو لے کر آتا ہے، ان کی لاش مبارک کو لے کر آتا ہے، کون ایسا؟ اور حضور اسلام نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو حضرت زبیر بن عوام یہ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہما، یہ دونوں نے ذمہ داری لی کہ ہم لے کے آتے ہیں۔ اب جائیں ان کو سولی پہ چڑھا ہوا 40 افراد ارد گرد محاصرے کے لیے، اور یہ ایسے شیر تھے کہ انہوں نے سفر کیا، مدینے سے مکے آئے، اور ان کے لیے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ بڑے بھی کہ کوئی ان کے سفر کے اوپر اطلاع بھی نہ پائے، بڑے طریقے کے ساتھ خفیہ طور پر یہ آئے، اور یہاں آئے، اور یہاں تک کہ انہوں نے آپ کے لاش، آپ کے جسم مبارک کو سولی سے اتارا۔ اس میں یہ کامیاب ہوئے، اپنے اوپر سواری پر بیٹھ گئے اور ان کے مبارک جسم کو
اپنے اوپر لیا، لیکن یاد رکھے مدنی چینل کے ناظرین 40 دن گزر چکے تھے جب آپ کو وہ پھانسی ہو چکی تھی، 40 دن، لیکن آپ کے جسم مبارک بالکل ایسا تر و تازہ تھا، خون ایسے تھا کہ جیسے ابھی گویا کہ یہ شہید کیے گئے ہیں، لیکن 40 دن گزر گئے تھے۔ یہ اللہ کے جو پیارے بندے بن جاتے ہیں، اللہ ان کے جسموں کو بھی صحیح سلامت فرماتا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ الحمدللہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ بھی دنیا سے پردہ بھی فرما گئے تو قبروں میں حیات ہیں، وہ قبروں میں زندہ ہیں۔ جب حضور اسلام کے غلاموں کے جسموں کا یہ عالم ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم، وہ تو جس مٹی کے ساتھ مس ہے وہ مٹی اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ اور یہ بات ایسی محبت میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یا جذبات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ علماء نے لکھا باقاعدہ اس چیز کو کہ جس مٹی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم مس گئے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ سب سے افضل چیز تو اسی مٹی کے ساتھ مس ہوئی ہے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ ان کے جسم کو لیا تو جب یہ نکلے وہاں سے تو کفار نے ان کا پیچھا کیا۔ اب کفار نے پیچھا کیا تو یہاں تک کہ انہوں نے جب 70 کفار ان کے پیچھے ہوئے اور حملہ کرنے لگے تو انہوں نے ان کا مبارک جسم زمین پر رکھا اور یہ ان کے سامنے ہوئے، لیکن اللہ کو منظوری کچھ ایسا تھا اور ان کے جسم کو خود ہی وہاں سے زمین شق ہوئی، پھٹی اور زمین نے اپنے اندر جسم کو لے لیا اور اوپر سے زمین برابر ہو جاتی ہے، اور اس لیے ان کو بلی الارض کہا جاتا ہے، یعنی جن کے جسم کو زمین کھا گئی، جن کے جسم کو زمین نے نگل لیا، تو یوں ان کے جسم کو زمین نے نگل لیا۔ پھر یہ ان کے سامنے ہو گئے اور کہنے لگے کہ دیکھ لو بھائی ہم اللہ کے شیر ہیں، ہم شیر ہیں، اب جس نے ہم جنگل میں جانے لگے ہیں، جس نے مقابلہ کرنا ہے آؤ پھر شیروں سے مقابلہ کریں۔ کفار نے بھی دیکھا ان کے پاس جسم تو ہے نہیں، تو ان کے ساتھ ہم کیوں مقابلہ کریں، وہ بھی پیچھے ہو گئے، تو یہ آگے بڑھے اور مدینہ پاک میں آ گئے۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت جبریل نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ان دونوں یاروں کے اس عمل پر ہم فرشتوں کے سامنے بھی فخر کر رہے ہیں، فرشتے بھی فخر کر رہے ہیں اس بات پر کہ انہوں نے کتنی بڑی قربانی وہ دی ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام علیہ رضوان جنہوں نے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کو بیچ دیا، تو ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور وہ جس نے اپنی جان کو بیچ دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضا کے لیے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے، وہ رؤوف بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم ہے، اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ اور یہ انہوں نے قربانی دے کر گویا کہ اللہ کے دین کے لیے قربانی دی ہے اور رب سے جنت کو انہوں نے حاصل کر لیا۔ ایک اور آیت مبارکہ 11ویں پارے میں ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے ان ایمان والوں کی شانوں کو بیان کیا ہے، اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے میں اللہ سے جنہوں نے جنت کو خرید لیا ہے، اس کے بھی تشریحات ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی سلسلے میں اس آیت مبارکہ کو لے کر اور اس کے تحت بھی یہ چیزیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ مقصد ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، دین کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے، چاہے اپنے وقت کی قربانی ہو، اپنے مال کی قربانی ہو، مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مال دیا ہے تو اللہ نے ہی دیا ہے، جس رب نے مال دیا ہے اس رب کے دین کے لیے جب مال کی ضرورت پڑے تو اپنے مال کو بھی خرچ کرنا چاہیے، اس دین کے لیے اپنے وقت کی ضرورت پڑے تو اپنے وقت کو بھی دینا چاہیے، اور اس دین کو اگر جان کی ضرورت پڑے تو اپنی جان دینے میں بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہی صحابہ کرام علیہ رضوان کے عمل ہیں اور یہی قرآن کی تعلیم ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی اس کی وہ تفسیر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی دین کے حوالے سے
کتنا ستایا گیا. آپ خود فرماتے ہیں سارے نبیوں کو ستایا گیا، لیکن جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا. پھر بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ ہم نے تو اصل دین کے نام پر کوئی ایسی تکلیفیں برداشت ہی نہیں کی ہے. ہم سے اگر یہ تکلیف ہے کہ 4 قدم بڑھ کر ہم مسجد کی طرف چلے جائیں، ہم کمائی کے لیے نکلے تو حلال کما کر واپسی آئیں، ہم حرام کاموں سے بچ جائیں، ہم اپنی نگاہوں کو پاک رکھ سکیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ کریں، ہم اپنے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہم سے تو یہ بھی تقاضے وہ کما حق پورے نہیں ہوتے ہیں. صحابہ کی یہ واقعات، یہ قربانیاں، یہ ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ دین کے لیے اگر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان بھی کرنا پڑے تو دین مقدم ہے، دین پہلے ہے، پھر کسی چیز پر کوئی بات ہو. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین اور یہ ایمان کی جو نعمت ہے اس پر کما حق شکر بجا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ایمان پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت اطہار، ان کے ہمیں غلامی عطا فرمائے اور اسی غلامی پہ ہمیں موت عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں. اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن